ساتھ میرا کوئی 63 ایئرس کا ساتھ رہا کی جو آپا کے ساتھ، اور وہ میری بہن کی طرح تھی، تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ کی جو آپا کا تعلق ایسے گھرانے سے تھا جس میں کہ تعلیم کا بڑا چرچا تھا، خاص طور پہ عورتوں کی تعلیم کے لیے بہت کچھ لکھا بھی گیا تھا اور کہا بھی جاتا تھا۔ اسی لیے بہبود میں انہوں نے تعلیم کو جیسے کہ پکڑ لیا تھا اور تعلیم سے ان کا سے منسلک ہو گئی تھی، اور انہوں نے کراچی اور کئی سال انہوں نے بہبود کے اسکولز میں کام کرتی رہی۔ وہ کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے کیا تھا، کراچی یونیورسٹی شاید نہیں تھی، کراچی کے کسی کالج سے انہوں نے ایم اے کی ڈگری حاصل کی تھی، اور ایم اے اکنامکس، اور شادی کے بعد پھر بھی وہ پڑھتی رہیں، اور وہ اور منظور بھائی دونوں آئی بی اے میں کئی انہوں نے کورسز کیے، دونوں نے مل کے، یہاں کا سٹی کیمپس جو تھا۔ اور اس کے بعد پھر 1965 کے بعد وہ لوگ لاہور شفٹ ہو گئے تھے، مگر لاہور شفٹ ہونے سے پہلے کراچی میں جب وہ رہتی تھیں تو اس زمانے میں وہ اسکول میں پڑھایا کرتی تھیں، پی سی ایچ اسکول میں۔ اس کے بعد یہ لاہور شفٹ ہونے کے بعد پھر انہوں نے 12 یا 13 سال لاہور میں رہے، اور وہاں پہ انہوں نے بہبود ایسوسی ایشن لاہور کی برانچ میں ایز ٹریجرر کام کیا۔ میرے خیال میں یہ ارلی 1970s کی بات ہے، میرے خیال میں 72-73 کے بعد۔ اور بہت جو بھی انہوں نے کام کیا بڑا دل لگا کے کام کرتے ہیں۔ لاہور میں انہوں نے ایز اے ٹریجرر کام کیا تھا بہبود میں، اور جو بھی انہوں نے کام کیا بہت دل لگا کے اور شوق سے کیا اور محنت سے کیا۔ پھر اس عرصے میں لاہور میں یہ تھا کہ بیگم مودودی تھیں، اور ان کے پاس یہ جایا کرتی تھیں، وہ اور عابدہ گرمانی اور رشو اعظم علی زئی، یہ تینوں مل کے جاتے تھے، ان سے قرآن شریف لفظی معنوں سے پڑھتے تھے بیگم مودودی سے، اور اسی طرح سے ان کو قرآن کا بہت انہوں نے اپنے دل سے لگا لیا، اور قرآن شریف کے لفظی معنی پڑھ کر اور قرآن شریف کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ لیا، اور خود کو اس کے مطابق چینج بھی کر دیا۔ کی جو آپا جس سے دوستی کرتی، دوستوں کے بارے میں بتاتی ہوں، جس سے دوستی کرتی اس کو بہت سلیقے سے نبھاتے، اور لاہور اور کراچی میں ان کے ملنے جلنے والوں کا بہت بڑا حلقہ ہے۔ اپنے قریب اور دور کے عزیزوں کی بہت قدر کرتی تھیں، اور سب سے بہت خلوص اور محبت سے ملتی تھیں۔ میرے بچوں کو بہت چاہتی تھیں، اپنے بھتیجے اور بھتیجی کو اور ان کے بچوں کو بہت چاہتی تھیں، اور اپنے خود پوتے اور پوتیوں کو بہت چاہتی ہیں۔ سب سے زیادہ بہت خلوص سے ملتی، اور یہاں میرے بچے ان کو امی جانی پکارا کرتے تھے۔ پھر 1978 میں منظور بھائی اور کی جو آپا دونوں لاہور سے کراچی آ گئے، یہاں پر انہوں نے پھر بہبود جوائن کر لیا اور اپنا وقت اس میں دیتی تھی، اور میرے خیال میں اس زمانے میں یہ ڈسٹریس میں کام کرتی تھی بہبود میں۔ 2 سال گزرے ہوں گے یہاں پہ مشکل سے ان کو آئے ہوئے کہ منظور بھائی کا انتقال ہو گیا، اور بہت ان کے لیے یہ بڑا آزمائش کا وقت تھا، بہت سخت وقت تھا، لیکن ان کو اللہ پر بھروسہ تھا، اور انہوں نے بہت مشکل وقت بہت صبر سے اور انہوں نے گزارا، اور میرے خیال میں وہ بہبود میں ان کا وقت گزرتا تھا، یا پھر وہ درس دیتی تھیں، درس میں ان کا وقت گزرتا تھا۔ درس انہوں نے چھوڑا نہیں، درس جو تھا وہ ان کا، جب عابدہ یہاں سے چلی گئیں تو پھر وہ برابر کراچی میں عابدہ کے جو گروپ تھا اس میں درس دینا شروع کر دیا تھا۔
تو درس ہر جمعرات کو ان کا درس ہوتا تھا. بہبود میں ان کے جو دو اور لوگ بتائیں گے ان کے بارے میں بہبود میں انہوں نے کیا کام کیا، لیکن میں ان کے دو پروجیکٹس جو انہوں نے بہبود میں بہت اچھی طرح سے کیے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گی. ایک تو انہوں نے 10 کمیونٹی اسکولس کھولے تھے اور ان کو چلایا تھا ان کو، اور اس کو چلانے کا ایک خاص طریقہ تھا جو کہ ڈیفڈ والوں نے ان کو بتایا تھا، اسی کے مطابق وہ کرتے تھیں وہ. اور اس کو سیکھنے کے لیے یہ لوگ کوئٹہ گئے تھے دیکھنے کے لیے، کیونکہ کوئٹہ میں یہ اسکولس چل پڑے تھے. میرے خیال میں 100 اسکولس کوئٹے اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں کھل گئے تھے اسی پروجیکٹ کے سلسلے میں. اور اس میں نادرہ بھی اس میں شامل تھیں اس میں، اور بشرا بھی شامل تھیں، لیکن بعد میں کی جو آپا نے اکیلے اس کو چلایا. اور کراچی میں یہ پروجیکٹ تھا ان کے ساتھ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن جس کی انیتا غلام علی تھی، اس میں یہ کام کرتی رہی، ان کے ساتھ مل کر یہ کام کرتی رہی. اور دوسرا کام، بڑا کام جو آپا نے کیا وہ کلفٹن سینٹر میں، ہمارے کلفٹن کمپلیکس میں بوائز اسکول کا قیام کرنا. بوائز اسکول کو چلانے کا کھولا انہوں نے، اور کافی مخالفت تھی کہ اس کو میٹرک تک نہ پہنچایا جائے. بہبود میں ہی مخالفت تھی، کیونکہ یہاں پہ جو لڑکے تھے یہاں خیال تھا کہ لڑکے اور لڑکیاں ساتھ نہیں بیٹھ سکتی، تو پھر یہی ہوا تھا کہ لڑکوں کا اسکول انہوں نے شام کو کر دیا تھا اور لڑکیوں کا اسکول صبح ہو گیا تھا، اور لڑکے جو تھے اب میٹرک تک اسکول کھل گیا. اور میں نے نادرہ کو کہا بس پھر یہ ہے کہ یہ بہت اچھی طرح سے بچے بہت اچھا کر رہے ہیں بوائز اسکول کے. اور بہبود میں یہ ہے کہ ہم لوگ برابر ان کے مفید مشوروں سے ہم فائدہ اٹھاتے رہے، اور ان کو بہت مس کریں گے کی جو آپا کو، کیونکہ یہ ایسی ان کی شخصیت تھی کہ وہ ہمیشہ ہم جب کسی پرابلم میں پڑ جاتے تھے تو ہم ان کے پاس آتے تھے اور وہ ہمیں اپنی رائے دے دیا کرتے تھے، اور ہم سمجھ جاتے تھے کہ ان کا کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے. آمین. خدیجہ آپا اور اختر آپا بہبود کے مضبوط ترین پلرز میں سے تھیں. آپ کی سوچ اور سٹینڈرڈز بہبود کے لیے بہت اونچے تھے، اور ان کی یہ سوچ تھی کہ بہبود بس ٹیک اوور کر لے اور اتنا اونچی اڑان بھرے کہ ایک مثال قائم کرتے. اور ہم بھی کوشش کرتے تھے، ہمیں بھی بہت ٹریننگ ملتی تھی ان سے، اور ہم بھی بہت کوشش کرتے تھے کہ اپنے سٹینڈرڈز کو اور ہائی کر سکیں اور ریز کر سکیں، تاکہ ان کی جو خواہش تھی اور اس کو بہتر سے بہتر کر سکیں. آپ دونوں کی جو سوچ اور ویژن جو تھا وہ بالکل آئینے کی طرح صاف اور شفاف تھا. ان کے مشورے ہم سب کی رہنمائی کرتے تھے. ان کی تنقید بہبود اور ممبرس کی بہتری کے لیے ہوتی تھی. کبھی تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ چاہتی تھی ممبرس کا بھی اپنا سٹینڈرڈز ریز کریں، اور ادارے کے لیے سب سے پہلا ان کا جو تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ ادارے کے لیے جتنا بہترین ہم لوگ اپنی سروسز دے سکیں. 1986 میں آپ لوگوں نے سب کافی کچھ بتا دیا ہے، بٹ تھوڑا بہت میں آپ اس میں ایڈ کر دیتی ہوں. 1986 میں قرۃ العین نے بلوچستان میں ایک ایجوکیشن سیمینار منعقد کیا، جس میں ہمیں بلایا گیا بہبود کو. آئی تھنک بشرا واز بزی ایٹ دیٹ ٹائم، تو خدیجہ آپا اور میں گئے تھے ساتھ میں، اور کوئی جانے کو ایز سچ دے تھاٹ کہ بلوچستان جائیں گے، پتہ نہیں وی ور آلسو اپریہنسو کہ کیا ہوگا. بٹ اینی وے ہم جب گئے تو وہاں پہ انہوں نے قرۃ العین نے ہم کو، اٹ واز اے 7 day سیمینار تھا. اس میں ہم مختلف ان کے چھوٹے جو شہر تھے اور چھوٹے
گاؤں تھے اس میں وہ ہمیں لے کے گئیں, وہاں پہ ہم نے رات بھی گزاری, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ان کا طریقہ کار جو انہوں نے ایجوکیشن کے سلسلے میں کمیونٹیز کے لیے جو 100 اسکول قائم کیے تھے انہوں نے کیے تھے اور کئی سالوں میں کیے تھے, اور وہ وہاں پہ بہت سالوں سے کام کر رہی تھی. ہم لوگ مختلف جگہ میں گئے, لوگوں سے ملنا ہوا, کمیونٹی سے ملے. اچھا ان کا طریقہ کار اور جو کام سمجھ کے اور دیکھ کر جب واپس آئے تو میری خوش قسمتی تھی کہ میں بھی خدیجہ آپا کے ساتھ تھی. لیکن خدیجہ آپا نے واپس آ کر سنگل ہینڈڈلی انہوں نے اسکول جسٹ ان کراچی کی کچی آبادیوں میں قائم کیا. I mean, it's impossible task. انہوں نے قائم کیے, اور سب سے بڑی جو بات تھی کہ کمیونٹیز, اسکولوں کی جو کمیونٹیز تھیں ان کو انہوں نے لے کے ٹرین کیا. پہلے ان میں سے اسپارکس ڈھونڈے, پھر ان کو ٹرین کیا, اور اس کے بعد ان کو اس قابل بنایا کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. اور انہوں نے کئی سال اس کو بہترین طریقے سے ان اسکولوں کو چلایا. اتنے سکسیسفل تھے کہ جو سندھ بورڈ آف ایجوکیشن ہے یا یہ جو انیتا غلام علی ہمیشہ اس چیز کو مینشن کرتی تھی. ہمارا اٹ واز این ایگزامپل فار ایوری بڈی ایلس, بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کسی اور نے یہ کیا. اور آ کر خدیجہ آپا نے یہ اسکول اتنی, اور انہوں نے باقاعدہ یہاں پہ شیرین جناح میں ایک دفتر قائم کیا تاکہ ان کے ساتھ لیزون رہے, ان کے ساتھ کمیونٹی کے ساتھ رہے. انہوں نے ان کی کمیونٹیز کو شی ایون ٹاٹ دیم ہاؤ ٹو یوز بینکس میں کیسے جانا ہے, کیسے ڈپازٹ کرنا ہے. آئی مین اٹ واز امیزنگ کہ آپ سو کمیونٹیز کو انہوں نے وہ ڈیولپ کیا, اور ان کی سوچ بدلی, ان کا طریقہ کار بدلا. I mean that is a very big achievement, and اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے, اللہ تعالیٰ قبول کرے. اس کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے یہ اسکولس تو بہت کامیابی سے چلے, اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد ہمیں 2001 سے لے کے 2008 تک خدیجہ آپا نے ہمارے ساتھ, انفاق نے ہم سے, بہبود سے ریکویسٹ کیا کہ وہاں پہ ایک سینٹر بنایا جائے کرنگی میں, بیکاز ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیم Behbood decided that we have to reach out, whether it's far or near. And Kurangi was about 1.5 hours drive from here. And I must say, Zehra was the one who, کوئی وہاں پہ اصل میں اتنا دور تھا کہ کوئی جانا نہیں چاہتا تھا. تو زہرا, myself and Khadija Appa, we were part of it. And I think ان لوگوں نے جو encouragement کری اس کی وجہ سے میں بھی جا سکی, ورنہ اکیلے سنگل ہینڈڈلی تو یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. اور ہم نے اتنے سال, خدیجہ آپا was so involved, وہ جاتی تھیں اور جا کر ان بچیوں کو تربیت ان کی, اور ان کا سب سے بڑی بات تھی ان کی تربیت پہ ان کا بہت زور تھا, اور کیریکٹر بلڈنگ پہ بہت زور تھا, جو کہ بہت نیڈ ہے آج کل لڑکیوں کے لیے, کیونکہ انہوں نے جا کے آگے فیملیز پالنی ہے. تو ان لڑکیوں کے اس میں خدیجہ آپا, اور بعض دفعہ ہم تھک جاتے تھے, مگر خدیجہ آپا نے کبھی کمپلین نہیں کیا کہ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو جانا ہے, 1.5 گھنٹے واپس آنا ہے, اور پھر وہاں بھی بیٹھنا ہے. تو اتنے انہوں نے کام کیے ہیں کہ مطلب آئی تھنک ون کین رائٹ اے بک اباؤٹ اٹ. اور اس کے بچوں کو, اور ان کی سب سے بڑی بات جو ہے, انہوں نے ان کی سوچ بدلنے کی کوشش کری, ان کی سوچ. اور پھر وہ لڑکیاں آ کے بتاتی تھیں کہ ان کو کیا فائدہ ہوا, ان کی فیملی نے کیسے ریئیکٹ کیا, which was very heartening for her and of course for us also. اچھا, یہاں پہ انہوں نے بہت بڑا ایک سیمینار اور پروگرام ارینج کیا تھا پارک میں. She was also involved with Zehra, myself and Khadija Appa. انہوں نے ان کو یہ ضروری سمجھتی تھیں کہ since we were dealing with boys and girls, تو ان کے لیے کوئی ایکٹیویٹی ضرور ہونی چاہیے to keep them away from all the جو سوسائٹی میں آج کل ڈرگس اور یہ چیزیں جو چل رہی ہیں. اور انہوں نے یہ بہت, آئی تھنک اتنا بڑا فنکشن کبھی بہبود کے اس میں نہیں. And I think if I'm not wrong, یہ جو تھے گورنر معین الدین حیدر, I think he was the chief guest. I'm not very sure. But that program, اس میں یہ جتنے اس ایریا کے schools تھے, ان سب نے participate کیا تھا بہبود کے علاوہ. And the program was done to the last detail of, discipline and قاعدے سے
مطلب I cannot forget it. آپ لوگوں کو بھی شاید یاد ہی ہوگا. اتنے طریقے سے تھا کہ میں کہتی ہوں بڑے سے بڑے اسکول جو ہیں وہ اتنا اچھی طرح سے نہیں کر سکتے. کی جو آپا کے بارے میں کچھ تھوڑا سا پہلے میں کہوں گی. ان کے نہ چلے جانے کا یقین ابھی تک نہیں آ رہا، اور ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوئی ہے اور اس سے ایک اداسی سی چھا گئی ہے. وہ بے حد ہی شفیق، ہمدرد اور محبت کرنے والی خاتون تھیں. خدیجہ آپا سے جب سے بھی ملاقات ہوئی بہت متاثر تھی میں، اور ان کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ جو بھی ان سے ملتا تھا وہ ان کو بھلا نہیں سکتا تھا. ان کی ایک باکمال ذہن تھا، دینی اور دنیاوی معاملات پر ان کو عبور تھا، اور ان کی معلومات جو تھیں وہ بہت مطالعہ تھا اور معلومات بے انتہا تھی. کہ جو آپا سے ان کی خدمات بہبود کے لیے شروع سے ہی ہر شعبے میں انہوں نے دیں، جن میں جیسے کہ سیکٹری، ٹریجرر، ڈسٹرکٹ چیئرپرسن وغیرہ، ڈسٹرکٹ کی چیئرپرسن بھی رہیں. وہ ایجوکیشن چیئرپرسن کی حیثیت سے انہوں نے ہمیں بہت گائیڈ کیا. ایجوکیشن میں کیونکہ وہ شروع سے تھیں تو شیریں جنا کلفٹن سینٹر میں جو اسکول کی بنیاد ہوئی، اور وہ جب بڑھنے لگا تو کی جو آپا ہمارے ساتھ ساتھ تھیں، اور اس طرح سے ہم نے ایک اسکول سے اس کو 2 اسکولز میں کیا، اور صبح میں لڑکیوں کی شفٹ اور آفٹرنون میں لڑکوں کی ہو گئی. اور لڑکوں کی انچارج وہ ہو گئیں، جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ وہ لڑکوں کو ڈیل کرنا آسان نہیں تھا اور بہت مسئلے مسائل تھے، لیکن انہوں نے اس کو بہت اچھی طرح ٹیکل کیا اور ان کے تمام مسئلے اور پرابلمس کو بخوبی حل کیا. اور ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. وہ ہماری گائیڈ تھیں، وہ ٹیچر تھیں، دوست تھیں، بہت شفیق تھیں. اور اپنے محبت بھرے لہجے میں وہ ہمیں ہر طرح کے مشورے دیتی. ان سے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ بڑے سے بڑا بھی جو مسئلہ ہے وہ بہبود کا، اس کو ہم آگے بڑھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی بہبود کے مسئلے حل کر دیتا ہے. اور جہاں تک کہ کسی منسٹری، ویلفیئر منسٹری یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے کسی انسپیکٹر کے آنے کی اطلاع ہوتی اور ایک ہلچل ہوتی کہ انہیں ہینڈل کرنا، ان کو کس طرح ڈیل کیا جائے، تو وہ بہت ہی پر اطمینان طریقے سے ان سے بات چیت کرتی اور ان کو قائل کر دیتی کہ بہبود کا مقصد صرف اور صرف انسانیت کی فلاح ہے، اور ان سے بالکل مروب نہیں ہوتی تھی، اور بلکہ الٹا انہی کو وہ متاثر کرتی تھی. یہی ان کی شخصیت تھی. اور اسی طرح انہوں نے ہمارے جو بوائے اسکول ہیں اس کے تمام مسئلے حل کیے، اور سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے جیسے بتایا وہ پروجیکٹ بہت کامیاب رہا، 10 اسکول کھولے گئے. اور اس کے علاوہ جو ہماری ٹیچرز ٹریننگ بعد میں آئی وہ بھی انہی کا آئیڈیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ بہت فائدہ ہوا بہبود ایجوکیشن کو. الحمدللہ اس وقت بہبود میں جو بے شمار بہبود کے تمام اسکولز اور کالج، جن میں کئی ہزار طلباء معیاری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خدیجہ آپا کو ہمیشہ ہمیشہ صدقہ جاریہ بنائے رکھے اس کا، اور ان کو ان کی تمام کوششوں کا بہترین اللہ تعالیٰ درجہ دے، اور تا قیامت ان کو اس کا اجر ملتا رہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی
سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خدیجہ آپا کے ساتھ تو یہ تھا کہ قرآن ان سے میں نے تفسیر جو تھی وہ پڑھایا کرتی تھی، تو میں وہاں ونس اے ویک جایا کرتی تھی۔ کسی بھی انسان کے جانے کے بعد اس کی جو اچھی کوالٹیز ہیں وہی انہیں یاد کیا جاتا ہے، اور ان کی یہ جو اچھی گواہیاں ہیں، یہ فرشتے جو ہیں یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ لکھ لیتے ہیں۔ پھر یہ سب جو ہم ان کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، یہ ایک وٹنس بن رہے ہیں، ہم ایک گواہیاں کی ہیں جو ہم دے رہے ہیں، اور ان کے حق میں یہ لکھ لی جائیں گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خدیجہ آپا کے حق میں کتنی اچھی گواہیاں آ رہی ہیں، اور جو نہیں بھی بولے وہ بھی یہ گواہیاں دل میں دے رہے ہیں۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رب ذوالجلال والاکرام، آپ اپنی رحمت سے ان کے حق میں ان ساری گواہیوں کو قبول فرما لیجئے، ان کی تمام نیکیوں کو قبول و مقبول فرما لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر و خدیجہ آپا وارفع درجتہما فی المہدیین واخلفہما فی عاقبہما فی الغابرین واغفر لنا ولہما یا رب العالمین، فافسح لہما فی قبرہما ونور لہما فی۔ اے اللہ، خدیجہ آپا اور اختر آپا کی مغفرت فرما دیجئے، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کا درجہ بلند فرما دیجئے، اور ان کے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے آپ ہی خلیفہ ان کا بن جائیے۔ یا رب العالمین، ہمیں اور ان دونوں کو بخش دیجئے، اور ان کی قبروں میں کشادگی فرما دیجئے، اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے۔ خدیجہ آپا اور اختر آپا دونوں کا قرآن کے ساتھ گہرا تعلق تھا، پڑھنے اور پڑھانے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ قرآن جو ہے وہ قبر میں ایک خوبصورت دوست کی شکل میں اتر آئے گا۔ جس نے قرآن کو دنیا میں دوست بنایا ہوگا، جیسا کہ ان دونوں نے بنا رکھا تھا، تو وہ ایک خوبصورت دوست کی شکل میں قبر میں اترے گا۔ ہماری دعا ہے کہ وہ ان کی حفاظت فرمائے، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کی انسیت پیدا کر دے، ان کی قبر میں آسانیاں پیدا کرنے میں، سفارش میں مدد فرمائے۔ یا رحمان یا رحیم، اپنی رحمت و کرم میں دونوں کو لپیٹ لیجئے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا رب ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، جو بھی نیکیاں انہوں نے کی، جو بھی کام شروع کیے، اس میں برکت عطا کر دیجئے۔ ان کی بے انتہا ڈیڈیکیشن، محنت، تمام کوششوں کو اونچے درجے دے کر کے قبول فرما لیجئے، اور ان سارے کاموں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے، خوبصورت ترین باغ، خوشبودار اور روشنی والی قبر بنا دیجئے ان کی۔ اختر آپا اور خدیجہ آپا نے جو کام شروع کیے ان کو جاری رکھنے میں یا کریم ہماری مدد فرمائیے، اور ان کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ ان کی کمی شدت سے محسوس ہوگی، ہمیں وہ حکمت اور وہ سمجھ عطا فرمائیے جس کے ذریعے ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں، اور بہبود کو ان
ان کوالٹی سٹینڈرڈز پہ پہنچا دیں جس پہ وہ دیکھنا چاہتے تھے. یا اکرم الاکرمین، یا رب السماوات والارض، یا حی یا قیوم، ان کی ہر منزل کو آسان کر دیجئے. بے شمار منزلیں ہیں جو کہ ہم نہیں کچھ جانتے ہیں، جن کو نہیں بھی جانتے، ان سب کو آسان کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائیے، اور جنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرما دیجئے ان کو. یا کریم ان کی بہترین مہمانی فرمانا، اور دنیا کی نعمتوں سے بہتر نعمتیں وہاں عطا فرمانا. یا اللہ یا کریم خدیجہ آپا اور اختر آپا کے بچوں کو اور ان کی ذریت کو خیر و عافیت سے رکھنا، ان کی حفاظت فرمانا، ان کو ہدایت پر رکھنا، ان کو صبر عطا فرمانا، خوشیاں دکھانا اور توفیق دینا کہ یہ خوبصورت بہترین تحفے ان کو بھیجتے رہیں، دعاؤں کی، نیکیوں کی، صدقے کی صورت میں، اور ان کو بچوں کو صدقہ جاریہ بنا دینا. ان کے اور ہم سب کے جو پیارے بھی جا چکے ہیں یا کریم ان کو بھی بخش دیجئے، اور ہمیں بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. یا سمیع یا بصیر، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا کر دیجئے، جتنے لوگ حاضر ہیں، جو موجود ہیں، جو نہیں موجود ہو سکے، ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہمیں ہدایت عطا فرما دیجئے. تمام ناگہانی آفات اور بری بیماریوں سے جو پھیلی ہیں یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، اور جو اس سے سفر کر رہے ہیں، جو اس سے تکلیف اٹھا رہے ہیں یا اللہ ان کی تکلیف کو دور فرما دیجئے. یا کریم یا میرے آقا و مولا یا فضل کرنے والے، اپنے فضل سے خدیجہ آپا اور اختر آپا سے اور ہمارے بزرگوں سے، ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر دے، اور ہم سب کو ہدایت پر رکھنا. یا کریم میرے مولا، ہم سب جو محنت اور کوشش کرتے ہیں بہبود میں اپنا وقت لگاتے ہیں، اس کو اخلاص کے ساتھ لگانے کی، اور اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لیجئے. یا کریم یا کریم یا میرے آقا و مولا، ہم سب کی جو موجود ہیں بخشش فرما دیجئے، ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ، اور ہمیں آسانیاں پھیلانے والا، محبتیں پھیلانے والا بنا دیجئے. آمین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم.